بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کلائنٹ سلیکشن تک پہنچے تھے لاسٹ لیکچر میں، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے اس کے فری لانسنگ کا کریئر کا میک اور بریک کلائنٹ سلیکشن پہ ڈپینڈنٹ ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا جو پروسیس خود آپ کریٹ کریں. میں نارملی یہ کرتا ہوں چونکہ میرا زیادہ تر کام اپ ورک اور لنکڈ ان سے ہے، تو میں ان کے ساتھ پہلے زوم کال کرتا ہوں. اس کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشن جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اور ابھی بھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھار فلٹر کرنے کے باوجود بھی. لیکن آپ اس کو پہلے جانیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، اور پھر ایکسیپٹ کرے جاب کو. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی ایسا کلائنٹ ایکسیپٹ نہ کریں کہ جو بہت زیادہ پوشی ہو، خاص طور پہ مارکیٹنگ میں، کیونکہ مارکیٹنگ میں رزلٹ آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. کل رات کو بھی میری ایک کلائنٹ سے کال تھی، تو اس نے کہا کہ ایڈس کے بارے میں ڈسکس کریں. میں نے کہا ابھی ڈیٹا ہی کوئی نہیں اتنا زیادہ، تو کیا ڈسکس کریں. نارملی میں مہینے میں ایک دفعہ یا مہینے میں 2 دفعہ میکسیمم کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں. میں اپنا ان کو واٹس ایپ نمبر کبھی نہیں دیا. ہم زوم پہ کرتے ہیں، اپ ورک کے تھرو چیٹ کرتے ہیں، اور ای میل کے تھرو کر سکتے ہیں. تو اس لیے فری لانسنگ کا فائدہ اس وقت ہے، یا آپ جب کام کریں ریموٹلی، کہ آپ کو انڈیپینڈنس بھی ہو، بجائے اس کے کہ ہر وقت آپ کو ٹینشن رہے کہ میں اس کا کس طرح جواب دوں گا. بہت سارے لوگ جو ہیں، ویسے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ انگلش اسپیکنگ جو ہیں، جن میں یو ایس، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ نسبتاً بہت بہتر کلائنٹ ہیں، پے کرنے کے حساب سے بھی اور ان کے ایٹیٹیوڈ کے حساب سے بھی. باقی جو نان انگلش ہیں، مجھے اٹیلین کا بہت ورسٹ تجربہ ہے. نائجیریا کی تو میں جاب دیکھتے کبھی اپلائی نہیں کیا. بنگلہ دیش والے بھی کچھ ٹھیک ہوتے ہیں. پاکستان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس لیے میں پاکستان کی بھی جاب کبھی ایکسیپٹ نہیں کی. ہر ایک اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. زوم کال ضرور کریں، اس کا فائنینشیل اسٹیٹس ضرور دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے، خاص طور پہ جب ایک کتاب کریٹ کرنی ہے، اگر آپ نے اچھی کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ایکسپینڈیچر بھی زیادہ چاہیے. اگر ایک بندے کے پاس ٹوٹل $500 ہے کتاب کریٹ کرنے کے لیے، تو اس میں آپ اس کو کتنی بہتر سروس دے سکتے ہیں. کریٹ ابھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے پھر آپ لو کاسٹ والے کور ڈیزائنر کو کہیں گے، یا خود لو کاسٹ کور ڈیزائن کریں گے، یا بک فارمیٹر کو کہیں گے. تو اس لیے فائنینشیل سچویشن اس کی ہونا بہت ضروری ہے. میں اپنے کلائنٹ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ کی بک آپ کے بزنس ماڈل میں کہاں پہ فٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لیڈ میگنیٹ ہے، یعنی کہ ایک بندے نے اپنی ایکسپرٹیز دکھانے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کو اس کے بدلے میں کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ بلایا جا رہا ہے، تو ہی از ناٹ کنسرن کہ کتنا خرچہ آ رہا ہے. اس کے بعد ایک کلائنٹ ہے جو اس بک کو استعمال کرتے ہوئے کورس اپنا سیل کر رہا ہے. میری ایک کلائنٹ ہے، وہ $5,000 کا کورس سیل کر رہی ہے. اس کو کیا پرواہ ہے کہ ایک کاسٹ کیا ہے، اور وہ کہتی ہے بس مجھے سیل لا کے دو. تو انڈرسٹینڈنگ کلائنٹ کی اسپائریشن کیا ہیں، کیا وہ کرنا چاہتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تاکہ آپ ایسے لوگ، اگر ایک خاتون نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اس نے کہا میرے پاس $50 کا بجٹ ہے ایڈورٹائزنگ کا، تو وہ آپ کو کیا پے کر سکتی ہے. اور جو $50 خرچ اتنے کنجوسی سے کر رہا ہے، وہ پھر ہر وقت آپ کو کہے گا کہ ابھی میں نے $50 میں پچھلی دفعہ $100 کی سیل تھی، دفعہ $88 کی ہوگی ہے، تو کیا کرے ہو. تو اوائڈ کریں اس طرح کے کام، آپ کو بے تحاشا مل جائے گا. اس لیے کلائنٹ سلیکشن پہ توجہ دیں. کسی اچھے کلائنٹ کے ساتھ کام کریں. آپ کو جب بات چیت کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور آپ کے کمیونیکیشن بڑا کلیئر ہونا چاہیے. آپ کو انگریزی اچھی آنی چاہیے، آپ اس سے بات کر سکیں، آپ اس کو سمجھا سکیں اپنا پوائنٹ آف ویو. بہت سارے کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو وہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اس میں. ابھی میں آپ کو اس پہ جابس دکھاؤں گا کہ کس طرح کی اپ ورک پہ پڑھی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا لنکڈ ان کا پروفائل دکھاؤں گا. پہلی چیز یہ کہ یہ میرا پروفائل ہے. اس میں ابھی 200 سے زیادہ جابز ہو چکی ہیں، لیکن میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. میں ٹاپ ریٹڈ پلس مجھے اسٹیٹس ملا. ابھی بھی 97% سکسیس ہے. لاسٹ ریویو خراب کیا کسی نے میرا. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کہ بک مارکیٹنگ ایکسپرٹ، اے ڈی ایم، امیزون کے ڈی پی ایکسپرٹ اور امیزون پی پی سی. میں نے اسپیسیفائی کر دیا، گگز کے حساب سے نہیں کیا. اور میں نے اپنا دیکھیں ریٹ بھی اس لیے زیادہ رکھا ہوا ہے تاکہ سلیکٹو کلائنٹ ملے مجھے، بجائے اس سے کہ جو کرے. کیونکہ جب میں کام شروع کیا اس وقت مجھے کچھ ایسے کلائنٹ ملے جو اچھا تجربہ نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے یہ کیا. پھر یہ والا جو پارٹ ہے سارا، میں جب کر رہا تھا کے ڈی پی، یا جب سرچ میں لکھتے ہیں کے ڈی پی، تو میرا پروفائل نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں بہت پرانا ہو گیا تھا اس کے حساب سے. تو میں نے یہ کیا کہ پھر اس کو
جو ٹاپ پہ آ رہے تھے سارے پروفائل، ان کا سارا ٹیکسٹ ڈاؤن لوڈ کیا، ان کی ہیڈنگ ڈاؤن لوڈ کی، 4 تھے پرابلی. پھر میں نے اپنا پروفائل دیا اور اس سب کو ورڈ میں پیسٹ کر کے میں چیٹ جی پی ٹی اپلوڈ کیا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا پروفائل ہے، میں اس کی ورڈ کو سرچ کرتا ہوں لیکن یہ 4 میرے سے پہلے آ رہے ہیں. تو اگر اس کی ورڈ کی ڈینسٹی اس میں زیادہ ہے تو میرا پروفائل اس کے حساب سے مولڈ کر دے. پھر یہ کافی سارا اس میں مولڈ کیا اس میں. یہ میر سید کے لکھا ہوا ہے، میرا نام وہاں پہ سید کے ہی چل رہا ہے آپ ورک پہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ یہاں پہ انٹرو دے سکتے ہیں اپنا، لیکن میں نے نہیں دیا ہوا. اس کی کچھ وجوہات تھی، کچھ میں نے نہیں دیا. ابھی میں اس کو بنا رہا ہوں ابھی اس کو. یہ پھر آپ کے پورٹفولیو ہے، اس میں بہت ساری چیزیں. مثلا میں نے اپنے کلائنٹ سے ویڈیو ٹیسٹیمونیلز لیے، یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. اب یہ ایک آتھر تھا جس کے لیے میں نے لنکڈن پہ اس کے ایڈ رن کیے. تو پھر میں نے اس سے ریکویسٹ کی جب اس کا کام ہو گیا کہ مجھے آپ ویڈیو ریویو دے دیں. اس نے اپنا ویڈیو ریویو دیا. ابھی یہ دیکھیں، یہ میری یہ جو چینل ہے میرا Amazon KDP 101 کے نام سے، اس پہ میں نے یہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو آپ اس کو ذرا ڈیجیٹل پورٹفولیو کو ڈیٹیل کریں. یہ آپ کا شو کیس ہے ادھر. اس کے بعد آپ کی جابز ہیں وہ آ جاتی ہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ تھا. میں آپ کو اپ ورک پہ دکھانا چاہتا ہوں جابز کس طرح کی ہوتی ہیں. میں نے کچھ سیو کی ہوئی ہیں جابز. میں جو دیکھتا ہوں ہمیشہ سے اس کے ریویو کیسے. اب مثلا یہ دیکھیں Amazon بیسٹ سیلر سسٹم، یہ ایک میں نے سیو کی ہوئی ہے، ابھی لیٹسٹ آئی تھی. اس میں آپ یہ دیکھیں اس نے جاب میں کیا لکھا ہے، اس نے اسپینڈنگ کتنی ہے، اور اس نے جو ریویو دیے ہیں وہ کیسے ہیں. کیونکہ اگر ایک مائزر قسم کا بندہ ہوگا وہ آپ کو ریویو بھی اچھے نہیں دے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور میں کنٹری ضرور دیکھتا ہوں. جرمن بھی ٹھیک ہیں لوگ کام کرنے کے حساب سے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے آپ کو ملے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جاب کو سمجھیں اور کبھی بھی ریڈی میڈ جواب مت دیں. میں نے بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں ریڈی میڈ جواب، لیکن مت دیا کریں. کبھی کبھار ضرورت پڑ جائے تو کریں آپ، کیونکہ آپ جاب اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کنیکٹس چاہیے، اور کنیکٹس اچھے خاصے ایکسپینسو ہے جب آپ شروع کر رہے ہو. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی جاب کو انڈرسٹینڈ کریں وہ کیا ہے. اور جس طرح سر شام نے دیا ہوا سترنگی فارمولہ یا اس طرح کا فارمولہ، آپ بالکل اس کو فالو کریں تو کنورژن کے چانسز زیادہ ہیں. اب میں اگر یہاں پہ اس جاب پہ جاؤں تو آپ یہ دیکھیں سے بڑا اسکیچی سی انفارمیشن دی ہے، لیکن میں اگر اپلائی کرتا ہوں اس پہ جا کے، میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اتنے کنیکٹس اس پہ ابھی. اور میں جو کہ کنیکٹس والا سسٹم شروع ہو گیا تو میں فوراً اپلائی نہیں کرتا جب جاب آ جائے، کیونکہ وہ پھر آپ کو آؤٹ بڈ کر دیتے ہیں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں. تو اگر آپ ٹاپ پہ رہنا چاہتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں اس نے کتنی 19 کنیکٹس والا جو ہے نا، پچھلے کل کی بات ہے، وہ ٹاپ پہ ہے. آپ بڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کنیکٹس ہیں. میں پریفر کرتا ہوں کہ میں سلیکٹیو کلائنٹ لوں اور میں بڈ ہائی کروں تاکہ میرا پروپوزل اس کو نظر آئے. اور اگر وہ نظر آئے گا تو یقیناً وہ آپ کو انٹرویو کرے گا، اور اگر آپ اس کو امپریس کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو کام بھی دے دے گا. تو یہ اپ ورک پہ بہت ساری جابز اویلیبل ہیں. ای بک کی مارکیٹنگ، یہ کوئی ایجپشین ہے. I need a different way rather than Amazon ads. Can you help me with that? تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ Amazon ایڈس پہ نہیں جانا چاہتا، گوگل ایڈ، فیس بک ایڈ اس کی کر لے. تو جب میں ان سے بات ہمیشہ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چیزیں ٹھیک چلی تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر خراب ہوا تو پھر کیا ہے. If things go south. Amazon ایڈس پہ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنی سیل ہوئی ہے، کتنے ہوئی. باقی پہ کیا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے جن کو KPIs کہتے ہیں. تو وہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس پہ. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو، جو کہ اس کا پرابلی لاسٹ لیکچر ہے اس کورس کا، اس میں لنکڈن کا پروفائل اپنا دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہاں پہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو اپنا پرسنل برانڈ بنانا ہے. ویب سائٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں، لیکن لنکڈن بہت امپورٹنٹ ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.